آج کا ہمارا موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دعا فرمائے اللہ رب العزت میری زبان سے کلمات حق جاری عطا فرمائے، اور کوئی سمجھدار بندہ باہر جا کر بچوں کے شور بند کرائے تاکہ ہماری گفتگو جو ہے نا وہ کسی نتیجے تک جا پہنچے۔ دوستو یاد رکھیے کہ یہ ڈائس ہم نے، یہ والا جو ڈائس ہے یہ گلزار صاحب سے بنوایا۔ اب اس ڈائس کی اگر میں سارا دن تعریف کروں اور پورے آپ سارے لوگ اس ڈائس کی تعریف کریں کہ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، تو اس ڈائس کی، اس ڈیکس کی، اس پھٹے کی تعریف کرنے سے خود بخود اس کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ ایسے ہے، بلکہ یوں کہ لیں اب یہ موبائل لگا ہے سامنے، اس موبائل کی ویڈیو دیکھ کر، اس کا کیمرہ دیکھ کر، اس کی کال ریکارڈنگ دیکھ کر، ساری چیزیں دیکھ کر اگر کوئی موبائل کی تعریف کرے تو اس کی کمپنی کی بھی تعریف ہے، بنانے والے کی بھی تعریف ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے، اس مسجد کو جب ہم شہید کر کے نئے ڈیزائن کے ساتھ ایسی مسجد بنائیں کہ پورے پنجاب سے لوگ دیکھنے آئیں، اور اچھے ڈیزائن کے ساتھ بنانے کے ساتھ جب اس مسجد کی لوگ تعریف کر رہے ہوں گے، تین بندوں کی خود بخود تعریف ہوگی، ڈیزائنر کی، کاریگر کی اور انتظامیہ کی، خود بخود تعریف ہو جائے گی۔ تو اس سے ثابت یہ چلا ہوا کہ رسول اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب کی تعریف کرنا انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات پکی ہے کہ جس مالک نے اتنا سونا محبوب بنایا ہے اس مالک کی قدرت کی کیا شان ہے۔ جس مالک نے اپنے محبوب کو اتنا کچھ عطا کیا ہے، عطا تو وہی کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، تو اب خود بخود حضور کی شان بیان کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی ذات، کیونکہ حضور کی شان ایسے ہے کیونکہ حضور مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، حضور محبوب ہے، اللہ محبوب ہے، تو حضور کی شان بیان کرنا ہی اللہ کی شان خود بخود بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ کے محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ جس کی دید آ کر ذات مصطفیٰ پہ ٹکتی وہ بے ساختہ کہہ اٹھتا تھا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ بندہ عام بشر نہیں ہے۔ اور رسول اللہ تو دور کی بات ہے، خانہ کعبہ شریف کے اندر چاروں طرف مقابلے ہوتے عربی شعروں کے، لوگ 100 شعر آ کر پڑھ لیتا، مقابلے ہوتے عربی لوگوں کے، تو جس کا شعر اچھا ہوتا اس کو لٹکا دیا جاتا۔ سورۃ الکوثر کو بھی اسی طرح خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ تو کسی نے آ کر پوچھا، میں نے سنا یہاں محمد ہیں، لوگوں نے کہا نہیں وہ تو جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ جانا، جو جاتا ہے انہیں کو ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ان کے پاس نہیں جاتا، لیکن میں نے سنا کلام بڑا خوبصورت ہے ان کا۔ انہوں نے کہا ہاں کلام ہے، وہ دیکھو خانہ کعبہ شریف پر لکھو۔ اور جب اس نے جا کر پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہاں تک پہنچا چیخ اٹھا، اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام خود رب کریم کا کلام۔